فرمایا جب کوئی گلی بناؤ تو اس کی چوڑائی کم از کم 40 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر حضرت عمر بن خطاب ہوتے نا تو یہ باٹی گیٹ والے محلے نہ ہوتے جس میں ایک بندہ گزرتا ہے تو دوسرا گزر ہی نہیں سکتا. اس کی پیمائش بتائی، نہروں کی، مکانات کی. امیر آدمی 2 کنال، 4 کنال، 6 کنال کی کوٹھی بنا کے بیٹھ جاتا. غریب آدمی بیچارہ جھگی نہیں بنا سکتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے قانون نافذ کیا تھا، چاہے امیر ہو یا غریب، شادی شدہ ہے تو 3 کمروں سے زیادہ مکان نہیں بنا سکتا. کتنے کمروں سے؟ 3 کمروں سے. اور نقشہ ایک جیسا ہو، 3 کمروں سے زیادہ نہیں، ڈبل سٹوری نہیں ہوگی، ایک سنگل سٹوری ہوگی. کیوں؟ ضرورت اتنے کی ہے. اور اتنا بڑا لان چھوڑا ہوا ہے آگے 2 مربع کا. اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ نئے شہر آباد کرنے کی پالیسی بنا کے آئے تھے. یہاں ہمارے لاہور میں روز بروز آبادی بڑھتی جا رہی ہے، نظام کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے تو مہنگائی ہوتی. اب نئے شہر بنانے کی قائل تھے اور قانون میں لکھا ہوا تھا اتنی تعداد اس شہر میں ہو جائے تو اس کے اندر کوئی مکان مزید نہیں بنے گا. اب نیا شہر آباد کرو. پھر اس کے اندر مکان بناتے تھے، بتاتے تھے 3 کمروں کا ایک مکان اور اتنے مکان اس روڈ کے اوپر بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے. خولہ بنت سالبہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر یہ جو عصا دیکھا ہے نا اتنا یہ سیدھا ہے، اس طرح تمہیں سیدھا کر کے رکھ دیں گے اگر تم نے اس معاملے میں دخل اندازی کی جو اللہ نے ہمیں حق دیا ہوا. آپ نے فرمایا نہیں، اس مائی کی بات ٹھیک ہے، یہ تو اتنی شان والی ہے، جب حضور پاک کی بارگاہ میں آتی تھی تو اپنی مرضی کا فیصلہ کروا کے جاتی تھی. تو حاکم کے سامنے جرأت سے بات کہنے کا موقع کس نے دیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے باقاعدہ ادارے بنائے، فوج کا باہر کے دشمنوں کے لیے اور پولیس کا اندر کے دشمنوں کے. اس کی مورخین نے وجہ بیان کی کہ فوجی باہر کیوں رکھے اور پولیس اندر کیوں رکھی، اور پھر چیک کر کے رکھتے تھے کون کس مزاج کا ہے. جو نرم مزاج کا ہوتا اس کو پولیس کے محکمے میں رکھتے، جو سخت مزاج کا ہوتا اس کو فوج کے محکمے میں رکھتے. تو جب پوچھا گیا عمر بن خطاب سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرمایا یہ پولیس جو ہم نے بنائی اپنوں کے لیے بنائی اور فوج بنائی غیر مسلموں کے لیے بنائی تاکہ غیر مسلموں سے سخت انداز میں بات ہو اور اپنوں سے پیار اور محبت سے بات ہو. اب کیا ہوتا ہے، کیڑی پولیس والا کیڑا چنگا محبت نہ گل کر. غریب آدمی پھڑیا جائے تو کہنا پہلے انچوک کے پانجا پھیرو، اور امیر آدمی پکڑا جائے تو این کر کے سلوٹ. کہنا سر تسی جاؤ، تسی تے اپنے. آپ امیر المومنین بنے، آپ نے لوگوں کے احوال دیکھے کس طرح. ایک بندے کو دیکھا کہ مشک پانی کی اٹھا کے لا رہا. آپ نے فرمایا کیا ہوا، کدھر سے آئے؟ پسینے میں شربو. تو کہنے لگا 6 میل دور سے مشک اٹھا کے پانی کی لایا ہوں، پانی نہیں ہے صاف پینے کی. تو آپ نے 3 نہریں بنوائیں، 3 نہریں بنوائیں. ایک نہر معقل کے نام سے مشہور ہے، ایک نہر موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، ابو موسیٰ اشعری، اور ایک نہر امیر المومنین عمر بن خطاب کے نام سے مشہور ہے. اتنی سی نہر ہے، کتنی؟ 96 کلومیٹر کی. کتنی؟ 96 کلومیٹر یہاں سے. اور یہ کس کو ملاتی ہے؟ یہ دریائے نیل کو بحر قلزم سے ملاتی ہے، کہ جو جہاز ادھر سے آتا ہے نا گھوم کے، وہ اس کے ذریعے سے ادھر مدینہ منورہ اسٹے کر کے جائے تاکہ مدینے والوں کے روزگار میں اضافہ ہو. اس نہر کو بنانے میں 6 مہینے لگے. کتنے مہینے لگے؟ 6 مہینے لگے. یہاں تو 2 سال سڑکیں پڑی رہتی ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. 6 مہینے میں نہر تیار ہوئی 96 کلومیٹر کی. اور جب تیار ہوئی اس سے اگلے 6 مہینوں میں 20,000 ٹن گندم مدینہ المنورہ میں آئی، جس سے مدینہ المنورہ کے قحط اور معاملات سارے صاف. پھر آپ نے جو روڈ میپ دیا، فرمایا جب کوئی گلی بناؤ تو اس کی چوڑائی کم از کم 40 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر حضرت عمر بن خطاب ہوتے نا تو یہ باٹی گیٹ والے محلے نہ ہوتے جس میں ایک بندہ گزرتا ہے تو دوسرا گزر ہی نہیں سکتا. اس کی پیمائش بتائی، نہروں کی، مکانات کی. امیر آدمی 2 کنال، 4 کنال، 6 کنال کی کوٹھی بنا کے بیٹھ جاتا. غریب آدمی بیچارہ جھگی نہیں بنا سکتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے قانون نافذ کیا تھا، چاہے امیر ہو یا غریب، شادی شدہ ہے تو 3 کمروں سے زیادہ مکان نہیں بنا سکتا. کتنے کمروں سے؟ 3 کمروں سے. اور نقشہ ایک جیسا ہو، 3 کمروں سے زیادہ نہیں، ڈبل سٹوری نہیں ہوگی، ایک سنگل سٹوری ہوگی. کیوں؟ ضرورت اتنے کی ہے. اور اتنا بڑا لان چھوڑا ہوا ہے آگے 2 مربع کا. اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ نئے شہر آباد کرنے کی پالیسی بنا کے آئے تھے. یہاں ہمارے لاہور میں روز بروز آبادی بڑھتی جا رہی ہے، نظام کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے تو مہنگائی ہوتی. اب نئے شہر بنانے کی قائل تھے اور
قانون میں لکھا ہوا تھا اتنی تعداد اس شہر میں ہو جائے تو اس کے اندر کوئی مکان مزید نہیں بنے گا، اب نیا شہر آباد کرو۔ پھر اس کے اندر مکان بناتے تھے، بتاتے تھے 3 کمروں کا ایک مکان اور اتنے مکان اس روڈ کے اوپر بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ اب جتنے مرضی بنا لو، نلکا نہیں لگ رہا، پیسے دیے بغیر نلکا نہیں لگ رہا، پیسے دے دو تو جتنے مرضی نلکا لگا لو، جتنے مرضی کنیکشن لے لو، جیسے مرضی کر لو۔ ادھر سے سیدھے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا تو الٹے ہاتھ سے جیسے مرضی کر لو۔ اسی لیے ملکوں میں عروج و زوال کی داستانیں رقم ہوتی ہیں، جہاں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ زوال میں چلے جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہی کیوں ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں تو ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ کہا حضور وہ کون سی زمین ہے؟ تو فرمایا ہی ارض القدس، وہ پاک سرزمین ہے۔ حالانکہ عیسائی حاکم تھا تو مورخین نے کہا اس کو پاک سرزمین رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اس کا حاکم عدل و انصاف کرتا تھا عیسائی لیکن عدل و انصاف کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاک سرزمین ہے اور ہم پاک سرزمین میں رہتے ہیں لیکن عدل و انصاف کوئی نہیں۔ پاک سرزمین نام رکھنے سے پاک سرزمین نہیں ہوتی، عدل و انصاف سے پاک سرزمین بنتی ہے، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ کافر بنے۔ اسی لیے تو ہم 128ویں نمبر پہ ہیں انصاف کے اعتبار سے، اور اسی لیے عیسائی جج پہلے نمبر پہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرتا، اس کے ساتھ مشینری میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کو کوئی پریشر نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے فیصلہ کرنے میں۔ اور ہمارے ہاں کوئی انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، صرف اتنی بات کہہ دو کہ یہ ہوا نہیں درست تو توہین عدالت ہو گئی۔ تو جو عمر بن خطاب کی عدالت میں کھڑے ہو کے خواتین 80 سال کی توہین عدالت کرتی تھی، ان کو کچھ نہیں کہا عمر بن خطاب نے۔ ایک بوڑھی اماں جی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا جس کی شادی ہوتی ہے اپنی مرضی سے حق مہر دیتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حق مہر فکس کر دوں، امیر ہو یا غریب ہو اتنا ہی حق مہر دیا جائے۔ خولہ بنت ثعلبہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر یہ جو عصا دیکھا ہے نا، جتنا یہ سیدھا ہے اس طرح تمہیں سیدھا کر کے رکھ دیں گے اگر تم نے اس معاملے میں دخل اندازی کی جو اللہ نے ہمیں حق دیا ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں اس مائی کی بات ٹھیک ہے، یہ تو اتنی شان والی ہے، جب حضور پاک کی بارگاہ میں آتی تھی تو اپنی مرضی کا فیصلہ کروا کے جاتی تھی، تو حاکم کے سامنے جرأت سے بات کہنے کا موقع کس نے دیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمت تھی ان لوگوں کے اندر، کرپٹ نہیں تھے اس لیے سچائی کی بات کہہ لیتے تھے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گشت کرتے ہوئے آپ نے کسی کے گھر سے آواز سنی، شاید کوئی پارٹی وارٹی ہو رہی تھی وہاں، تو آپ نے کافی دور تک دیکھا ان کو کوئی دروازہ نہیں نظر آیا، ایک جگہ سے تھوڑی سی دیوار نیچے تھی تو آپ نے ایسے چھلانگ لگائی تو اندر چلے، تو دیکھا کہ وہاں کچھ غیر شرعی حرکات ہو رہی، تو آپ نے فرمایا گھر کا مالک کدھر ہے؟ کہا جی وہ ہے۔ اس کو کہا ادھر آؤ، ایسے بالکل بغیر ڈرے ہوئے، جی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، غیر شرعی حرکات؟ تو کہنے لگا یہ جو آپ دیوار پھلانگ کے آئے یہ شرعی حرکت کی آپ نے؟ یہ اسلام اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر باہر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، صحیح راستے سے آؤ، پھر آگے مجھ سے سوال کرو، پھر میں بتاؤں گا ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دلیری کس نے دی؟ اسلام نے دی، کہ حاکم کے ساتھ بھی آپ حق اور سچ کی بات کہہ سکتے، اور اس کے اوپر وہ بندے قتل نہیں ہو جاتے تھے، پر ان کو وہی عزت ملتی تھی جو ان کی اس سے پہلے عزت ہوتی تھی۔ لیکن فائدہ یہ ہوا کہ تاریخ میں ان کے نام رقم ہو گئے کہ یہ وہ جرت والے لوگ ہیں جو حق کی بات حاکم وقت کے سامنے بھی کہہ لیتے۔ ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب، محبت سے، حسن سلوک سے، لوگوں کے خیر خواہ تھے، لوگوں کے خیر خواہ تھے، فلاحی کام کرتے تھے، اور فلاحی کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں جو حضرت عمر بن خطاب نے نہ کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادارہ زمانہ حیات میں کوئی فوجی سسٹم نہیں تھا، جب ادارے شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا کہ چند بندے مل کے شروع کرتے ہیں، پھر جب افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس بن جاتے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور سے پہلے صدیق اکبر کا دور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کوئی فوجی سسٹم نہیں تھا، پولیس سسٹم کوئی نہیں تھا، بس کسی نے حملہ کیا تو سارے دوڑ گئے، جس کو حکم ہوا سارے چلے گئے، اور سارے غازی بن کے آ گئے، مال لے کے آ گئے، جس کو چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا عنایت فرما دی۔ تو آپ نے باقاعدہ ادارے بنائے، فوج کا باہر کے دشمنوں کے لیے اور پولیس کا اندر کے دشمنوں کے لیے۔ اس کی مورخین نے وجہ بیان کی کہ فوجی باہر کیوں رکھے اور پولیس اندر کیوں رکھی، اور پھر چیک کر کے رکھتے تھے کون کس مزاج کا ہے۔ جو نرم مزاج کا ہوتا اس کو پولیس کے محکمے میں رکھتے، جو سخت مزاج کا ہوتا اس کو فوج کے محکمے میں رکھتے۔ تو جب پوچھا گیا عمر بن خطاب سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرمایا یہ پولیس جو ہم نے بنائی اپنوں کے لیے بنائی، اور فوج بنائی غیر مسلموں کے لیے بنائی، تاکہ غیر مسلموں سے کخت انداز میں بات ہو اور اپنوں سے پیار اور محبت سے بات ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، کیڑی پولیس والا کیڑا چنگا محبت نہ گل کر، غریب آدمی پھڑیا جائے تو کہتے پہلے انچوک کے پانجا پھیرو، اور امیر آدمی پکڑا جائے تو این کا کے سلوٹ، کہنا سر تسی جاؤ، تسی تے اپنے